کہ اللہ نے صرف انسان نہیں بنایا، کیا کہنے، واہ، اس کی اور بھی مخلوقات ہیں، بے شک، اس کی اور بھی مخلوقات بے شک، اور لاکھوں مخلوقات ہیں۔ صرف 4 ایسی ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں، خود انسان، حیوانات، نباتات اور جمادات۔ سب سے اشرف انسان کو اس میں رکھا تو اسے عقل عطا کی۔ کیا کہنے، یہ سب منطق اور فلسفہ ہے بیچ بیچ میں، اس لیے تاکہ آپ یاد رکھیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کو بھی یہ باتیں یاد رہتی ہیں، اور وہ جو علم سے پیار بجھاتے ہیں کیا کہنے، ان کے لیے تحفہ، بے شک، بے شک، اور جو ابھی پرائمری کلاس میں بھی نہیں گئے ان کے لیے بھی کیا کہنے، واہ واہ 20 برس کے بعد تقریر ملتی ہے۔ ابھی جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے تب میں نے تقریر کی ہوگی حضرت عباس کے معجزہ، اب وہ ہو گئے 20 برس کے، سمجھے کلی ہوئی، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ بھئی جو پڑ چکے اب اس پہ کیا بحث، اس پہ بحثیں ہو چکی، پوری دنیا میں ہو چکی، سب صاحبان علم کر چکے ہیں، بہت بحثیں ہیں، آپ کو نہیں پتا، شکایتیں لکھی گئی لکھ کے، عربی میں ترجمے ہوئے، کیا کہنے، آیت اللہ خوئی اللہ مقامہ کو لکھ کر پورا اشرا میرا چھپا ہوا موجود ہے، قرآن کی قسمیں اور حروف مقطعات جدے میں پڑھا، کیونکہ وہاں تو سبھی عربی نہ تھے، ابھی جو عرب جاتا ہے آپ اس میں کام کریں اسے عربی آ جاتی ہے، تو سبھی نے عربی میں تقریروں کا ترجمہ کیا اور کہا کہ ذرا بتائیے مجلس سے صحیح پڑھ گئے جدے میں، تو آیت اللہ کوئی کا خط آیا، کیا کہنے، اس کا ترجمہ حجت الاسلام مولانا محسن صاحب جو کہ مارٹی روڈ میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے انہوں نے کیا، اور وہ خط میں نے ضمیر حیات میں انہوں نے کہا میں نے تمام تقریریں پاکستان کے ذاکر کی سنی، ایک لفظ کا صحیح ہے اور آیات کی تفسیر بالکل درست ہے۔ خط چھپا ہوا کتاب میں موجود ہے، عربی کا خط بھی موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، یہ بات 1986 کی ہے۔ اب 86 میں جو پیدا ہوا وہ بتائے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کیا کہنے، کتنے برس کا ہے، 86 میں جو پیدا ہوا ہے، جب میں نے حج کیا تو کتنے سال ہوئے 1986 کے بعد آج کو 32 سال کا ہو گیا، آج 32 سال والے کا ذکر ہے، پتا تو چلے 32 کا ہوتا کیا ہے، کس منزل پر کیا کہنے، ولایت کی منزل پر تھا، ولی تھا، بے شک، عباس ولی تھے، بے شک، جو ولی ہوتا ہے یاد رکھنا، انسانوں میں اللہ نے عقل لے کر ممتاز کیا ایک سے دوسرے کو، سب کی عقلیں برابر نہیں ہیں، کیا کہنے، کسی کو کم دی کسی کو زیادہ، لیکن جن کو دی انہوں نے عقل کے استعمال میں کنجوسی کی، اس لیے وہ آگے نہ بڑھ سکے، اپنے عقل کو دبا کر بیٹھ گئے، جنہوں نے اپنی عقلوں کو استعمال کیا وہ کائنات میں مشہور ہو گئے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ نہ کوئی سائنٹسٹ بن کے ایجادیں کریں کہ جہاز بنائیں، کمپیوٹر ایجاد کریں، ایسی کوئی ایجادیں کریں اور مشینیں بنائیں، ہم سب دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عشق علی میں شہرت کیسے ہے، ہمارا ایک ہی کام ہے کہ 1400 برس پہلے جس سے عشق کیا تھا محبت، آج تک
برقرار ہے، ورنہ محبتیں زیادہ دن نہیں چلتی، دنیا کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں کیا کہنے وہیں تک جہاں تک زندہ ہے۔ ادھر دم نکلا اور اس کے پاس سے ہٹ گئے، بے شک پھر غیر ہی جنازہ اٹھا کے بے شک گھر والوں کو دور رکھتے ہیں، قریب نہیں جاتے ہیں۔ پھر کہاں کوئی کھڑے ہو کے قبر پہ چلاتا ہے ارے یہ کل تک ہمارے ساتھ تھا، کہاں اس کو کاٹ رہے ہو، روک لو۔ کوئی کہتا ہے روک لو، جانے والا چلا گیا، بے شک محبتیں اس کی رخصت ہو گئی۔ کتنا وہ چاہتا تھا، ماں ہو، باپ ہو، کوئی دادا ہو، دادی ہو، واہ رے علی اور علی کا گھر، کیا کہنے 1400 سال ہو گئے، محبتیں ویسی ہیں۔ بے شک کیا کہنے یہ کسی قوم نے کیا ہے، نہ کسی کو حکم ملا تھا، بے شک نہ موسیٰ کی قوم کو حکم ملا تھا، نہ عیسیٰ کی قوم کو حکم ملا تھا، نہ داؤد کی قوم کو حکم ملا تھا، کسی کو حکم نہیں ملا تھا کہ اس پیغمبر کے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ کائنات میں صرف ایک پیغمبر پر آت آئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا کہنے اسی پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ کربلا ایک منزل ہے، کربلا ایک راز الہی ہے، راز الہی ہے، معجزہ ہے، جو اس کی برکتیں لینا چاہے برکتیں لے سکتا ہے۔ راز ہر ایک کو کیسے پتا چلے گا کہ واقعہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا راز ہے کربلا، اس لیے کہ کبھی یہ سوچنا کہ بغیر کربلا کے تو ابھی زندہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسے کہنے کو تو یہ والی دنیا ہی نہ بناتا، کیا کہنے اس طرح کے انسان ہی نہ بناتا، ظالموں کو پیدا ہی نہ ہونے دیتا، فرعون و حامان و شداد و نمرود کو دنیا میں آنے ہی نہ دیتا، شیطان کو چھوڑتا ہی نہ، شیطان کو قید کر دیتا، سب اس کے اختیار میں تھا، ہر کسی کی مجال۔ قرآن میں آیت ہے، ہم نے یہ کیوں کیا تم ہم سے پوچھو، تم ہم سے پوچھو کہ ہم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہیں کیا قائم ہے تو پوچھو، تم ہماری مخلوق ہو، اللہ کہتا ہے ہم خالق ہیں، کیا کہنے تمہیں تسلیم سر کو جھکائے رکھتا ہے، کس کو کیا رتبہ دے دیا تم ہم سے پوچھو، کیا کہنے اور تم اس میں شکوک پیدا کرو گے۔ چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، دل میں شک ڈالنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن چند لوگ اپنے شر کو پھیلانے میں کمال رکھتے ہیں۔ ایک ہی تو ہے شیطان، کیا کہنے کروڑوں پہ حکومت کر رہا، تو بچنا کیسے؟ محبت علی سپر بن جاتی ہے۔ بے شک اور پھر یاد رکھیے گا، یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ ایسی چیزیں اور ایسے کام نہ کرو کہ غیر افواہ میں مذاق اڑے۔ عمار، مقدار، سلمان، ابو ذر، کیا کہنے جابر بن عبداللہ ہے انصاری، ان سب نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی اور پورے عرب نے بیعت کی تھی، لیکن عرب میں اور ان میں فرق ہے بیعت کرنے میں۔ کیا کہنے سارے عرب نے یہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے تمام احکامات پر ہم عمل کریں گے، جو جو آپ نے حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے، ہم اسے واجب سمجھتے ہیں، ہم اسے فریضہ سمجھتے ہیں۔ لیکن عمار، مقداد، ابو ذر، سلمان، قمر، جابر بن عبداللہ انصاری نے بیعت کرتے وقت کہا تھا اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بتائی ہوئی ہر بات پر ہم عمل کریں گے، آپ کے بعد
ہمارے ولی علی آپ کے بعد علی کو امام مانتے ہیں. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد بیعت کرتے ہوئے آخری جملہ ان سب نے یہ کہا تھا کہ ولایت علی پر، محبت علی پر اگر کوئی ہمیں ملامت کرے گا تو ہم ملامت کرنے والے سے ڈریں گے. تو تم یہ بتاؤ کہ صرف امت بننا چاہتے ہو یا سلمانوں، بزرگوں، مرزادوں، عماروں، کمبر بننا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ اگر محبت میں حسین کی اور حسین کے گھرانے کی محبت میں کوئی یہ کہے یہ غلط ہے، یہ مذاق اڑتا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ پڑھو، تو کیا ہم ڈر جائیں؟ ہم ڈر جائیں؟ ہم چھوڑ دیں؟ نہیں. بے شک. جس چیز کا چاہے مذاق بنا لے. انہوں نے پورے مذہب کا مذاق، ہمارے دین کا مذاق بنا لیا. کافر ہیں اور کافر ہیں اور کافر ہیں. تو کیا ہم ڈر گئے ان کی مذاقت سے؟ کیا ہم نے ڈر کے ان سے کہا ہاں بھیا کلمہ پڑھوا لو؟ تمہارے کفر کے الزام کو قبول کیا اور آگے نہیں، آگے نہیں. اور یہ بھی پلٹ کے نہیں کہا ارے احسان مانے پاکستان کی آبادی، اور کبھی بیٹھ کے اکیلے میں یہ سوال کرے اپنے آپ سے یہ کیسی قوم ہے جس کے لیے دیواروں میں لکھا دیا گیا کہ شیعہ کافر ہے. ذرا سوچنا ہمارے بچے نے بھی پلٹ کر تم کو کافر نہیں کہا. ٹھنڈے دل سے سوچنا یہ کیسی قوم ہے. ہم الزام لگاتے رہے کیا ان کے پاس دیوار کھود کے سپہرا پہلا رنگ نہیں تھا؟ اس کے پاس اتنا رنگ ہے کہ کالے کپڑے گزوں تھانوں میں بک جاتے ہیں. اور کتنا فائدہ ہوتا ہے کپڑا بیچنے والوں کا. ہمارے پاس اتنا سا کالا رنگ نہیں ہے کہ ہم بھی دو چار آدمی پکڑ کے پیسے لیتے جاؤ پھر بھی دیوار پہ لکھاؤ. جواب میں جس کو چاہتے ہیں کافر لکھ دیتے. پھر نوری ٹاؤن کے فتوے کافر ہے تو کیا ہمارے پاس کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا؟ تو کبھی سوچنا تو پھر سوال کا جواب تمہیں ملے گا نہیں، ہم بتائیں گے. جواب ہم بتائے دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں پلٹ کر ہم نے کافر کہا. اس لیے کہ ہم اپنے 12 اماموں کی بتائی بات پر اتنا عمل کرتے ہیں کہ علی سے لے کر مہدی تک کسی امام نے مسلمانوں کو کافر کا فتویٰ نہیں دیا. یہی کہا سب مسلمان ہیں. اگر علی کافر سمجھتے سننا جملہ، اگر علی امت کو کافر سمجھتے تو چوتھی خلافت پہ آ کے ان کے سر پہ نہ بیٹھ جائے. امت اس بات کو سمجھ سکے. حسن نے ٹھوکر مار دی تخت و تاج، مگر معاویہ کو کافر نہیں کہا. یزید نے حسین سے بیعت طلب کی تھی لیکن حسین نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کافر ہو گیا.
یزید کا کفر تو بعد میں بنوری ٹاؤن نے ثابت کیا، شفیع اکھاڑوی نے ثابت کیا، شام الحق نے ثابت کیا، کیا کہنے کے جو بندیوں اور بریلویوں نے فتوے دیے یزید کافر ہے، آپ کو فتوے نہیں دینا پڑے، فتوہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ امام زین العابدین نے کسی کو کافر نہیں کہا، کیا کہنے کا 5ویں امام، 6ویں امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، کسی کو کافر نہیں کہا۔ اس لیے ہم بھی کسی کو کافر نہیں کہتے، کبھی پوچھ لینا تو پیار سے بتا دیں گے کیوں نہیں کہتے، ہم کافر کیوں نہیں کہتے؟ امت کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ ہم ہی نے تو کلمہ پڑھوایا، اب دوسرے جملہ سن لو، کافر اس لیے نہیں کہتے کہ ہماری وجہ سے تو تم اسلام پہ رکے ہوئے ہو، ورنہ اب تک تم اسرائیل میں بیٹھے ہو، یہودی ہوتی ہو، یہ باتیں سمجھے، قوم سمجھے، انہیں سمجھائیں، احساس کمتری میں موت نہ آ جائے، کھول کے کہو کہ قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء مردے جلاتے تھے، کہاں دیکھتے ہیں، کس کی آیت میں، کس سورے میں دیکھتے ہیں، مردے جلاتے تھے انبیاء، ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم، انبیاء جلاتے تھے، انبیاء جلاتے تھے، اور انبیاء سے ہٹ کے اگر میں بتاؤں، بھئی تم تو خیر مانی لوگے، لیکن میں تو سب کو منوانا چاہ رہا ہوں۔ سورہ الحمد کے بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ بقرہ، انگریزی قرآن اٹھا کے دیکھو کہ ترجمہ لکھا ہوگا کاؤ، بے شک بے شک بے شک گائے والا سورہ، بقر گائے، گائے نام کیوں ہے سورہ؟ گائے نام وہی سنا دے جا رہا، اتنا بڑا سورہ، 250 سے زیادہ آئے اور نام اس کا گائے، کیوں؟ الحمد کے بعد پہلا سورہ اور مجھے ایک جانور کے نام، اشرف کو انسان ہے، گائے، عنکبوت، مکڑی، نہل، مکھی، نمل، چیونٹی، ولادیات، گھوڑا، اس سے تم چڑھتے ہو، تمہارے نام پہ تو سورہ نہیں ہوتا، تمہاری زبان سے لفظ گھوڑا اچھا ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ تم نام لیتے ہو گھوڑا، یہ تو آیت ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے بھیا، یہ کا نام ہے ولادیات زبان، دوڑتے گھوڑوں کی قسم، پڑھو پورا سورہ، 30ویں بارے میں، گائے سے شروع ہوا، جانور سے اور جانور پہ ختم ہوا، کیڑے، چیونٹی کتنا ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس پہ سورہ ہے، اور پورے قرآن میں کسی سورے کا نام سورہ مسلمان میں سورہ نام کا فوراً گائے، بنی اسرائیل میں ایک یہودی تھا، بڑا دولت مند، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس،
اسے قتل کر دیا کسی نے. پوری قوم نکل پڑی اور اس کے بیٹے نے مقدمہ پیش کر دیا. حضرت موسیٰ کے سامنے مقدمہ آیا، قاتل پکڑا جائے. موسیٰ آپ کو اللہ نے سارا علم عطا کیا ہے، آپ پوری قوم کے چہرے دیکھیے اور بتا دیجیے فلاں قاتل ہے. گئے حضرت موسیٰ اللہ کے پاس، پوری قوم کہہ رہی ہے قاتل چاہیے، اور پروردگار قاتل نہیں مل رہا. اللہ تو دیکھ رہا تھا نا اس کا قتل، تو جہاں قاتل بھاگا ہوگا چھپا ہوگا اللہ کو تو پتا ہوگا. ایسی سمجھ میں آپ کے نہیں آ رہی. تو اللہ کہتا موسیٰ ہمیں پتا ہے قاتل کہاں چھپا، وہاں چھپا جا کے پکڑ لو اور پیش کر دو. اور اس کا نام یہ ہے، اللہ نے کہا جاؤ بنی اسرائیل سے کہو ایک گائے خریدے اور اس گائے کی قربانی کریں تو قاتل کا نام پتہ چل جائے گا. موسیٰ نے آگے کہا بھائی گائے خریدو، ایک گائے لے لو سب لوگ قوم مل کے اور قربانی دے دو. اللہ کہتا ہے قاتل کا پتہ چل جائے گا. سورہ بقرہ آیات قرآنی. موسیٰ نے آگے کہہ دیا، سب بیٹھے کبھی گائے لینے کو کہا ہے حضرت موسیٰ نے. ان کا کہ یہ تو بتایا نہیں کیسی گائے. سب آ گئے، کہا اللہ نے تو یہ بتایا نہیں کہ کس رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، یہ سب بھی تو پتہ چلے. لیجئے یہ ہے وہ قوم بنی اسرائیل. کوئی بات بتاؤ تو کہتے ہیں اچھا گائے کی قربانی کہہ رہے ہیں، رنگ کون سا ہو، عمر کیا ہو. بنی اسرائیل کی حرکتیں پڑھیے اور پوسٹیں بنائیے ان کی حرکتوں کی تو آپ کو آئینہ نظر آ جائے. ضرور دیکھیے کیا کیا اے موسیٰ کون اللہ سے ابھی تو کپڑے دھو کے پھیلائے تھے دھوپ میں، بادل آ گئے بارش ہو گئی کپڑے گیلے ہو گئے. اللہ سے کہہ دو وقت بے وقت بارش نہ کرے، بتا کے بارش کیا کرے تاکہ ہم اپنا سامان اٹھا لیں تب پانی برسے. موسیٰ پہنچ گئے کہ کون یہ کہہ رہی ہے. اللہ نے کہا ہفتے کو شکار نہ ہو، شکار نہ کرنا مچھلی کا شکار ہفتے کو نہیں ہوگا. بھائی ہفتے کو شکار نہیں کرنا مچھلی. اچھا اللہ نے کہہ دیا یعنی اب ہم مچھلی بھی ہفتے کو سنیچر کو نہیں کھا سکتے. کہاں اللہ نے منع کر دیا کہ اچھا تالاب جس میں مچھلیاں تھیں وہاں سے نہریں کاٹ کے اپنے گھر کے دروازے پہ لے آئے. اب پھنسانے تو جانا نہیں، اسی نالی سے بہتی ہوئی مچھلی ہر ایک کے گھر کے گڑھے میں آ کے گرتی تھی دروازے پہ، اٹھائی اور کھا لی ہفتے کے لیے. موسیٰ نے کہا اللہ نے منع کیا، کہاں تو ہو ہی گئے، شکار کو منع کیا مچھلی کو خود یہ قوم کی حرکتیں یہ کیا کہنا ہے بنی اسرائیل. اے موسیٰ گائے کیسی ہے؟ حضرت موسیٰ کہے کوئی دور پہ پروردگار قوم پوچھ رہی گائے کیسی ہو. کہا گائے ان سے کہہ دو کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بچیا ہو، درمیانی ہو، بہت کم سے بھی نہ ہو اور بہت بڑھیا بھی نہ ہو. کیا کہنے واہ 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 اسی میں بچیاں مشہور ہے، درمیانی بچیا ہو. اور کا رنگ اللہ کہتا ہے کہ زرد رنگ کی ہو، نہ رنگ زیادہ گہرا ہو
کیا کہنا؟ رنگ ہلکا ہو، درمیانی رنگ کی ہو. واہ 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 واہ. اچھا موسیٰ کو اللہ نے بتا دیا. اب ہم نکلتے ہیں. اب پوری قوم نکلی. گاؤں 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 گاؤں. دیکھو کہیں ایسی گائے ہے جو درمیانی عمر کی ہو، زرد رنگ ہو، رنگ گہرا بھی نہ ہو، رنگ ہلکا ہو. چلتے 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 گاؤں میں پتہ چلا آپ کو ایسے گائے کی تلاش ہے. وہ فلاں صاحب ہیں، ان کے پاس گائے ہے. وہاں نے دیکھا واقعی گائے تو بندی ہوئی تھی دروازے، دیکھ کے خوش ہو گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، بڑے میاں نکلے. یہ گائے کہاں؟ یہ ہماری گائے. کیا مطلب؟ خریدنا ہے. ابھی تو میں نے تو میری ہی گائے. ابھی کوئی ایک ہفتہ ہوا ہے، بیٹے کے نام ہم نے لکھ دی ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے ساری جائیداد بیٹے کے نام لکھ دی. یہ گائے بھی اس کے نام ہے. جب تک وہ نہ آئے اب میں تو نہیں دے سکتا اور بیچ سکتا. اس لیے کہ بھائی میری ہوتی تو میں بیچتا ہی کیوں. اب بیٹے کو نہیں پتا کہ بھائی تم لوگ آئے ہو، اتنے لوگ آئے ہو. بیٹا آئے پھر آنا تو اب پھر مندی پھر پہنچے. کا بیٹے کو بلائیے. 22 سال کا نوجوان لڑکا آ گیا. کتنا اچھا لڑکا تھا وہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. خوبصورت حسین لڑکا. کیا بات ہے. اگر اس کی اپنی قوم آئی کا حکم ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے حضرت موسیٰ نبی کے ذریعے کہ گائے لینی ہے اور وہ گائے تمہاری ہے. کہاں ٹھیک ہے ہم بیچ دیں گے. کیا کہنے؟ ہم بیچ دیں گے. کتنے میں بیچو؟ کہا یہ تو قیمت بعد میں ہو. آئے پوری قوم چلائی. کیا مطلب؟ کہا جب یہ تم حلال کر دینا تو اس کے بعد جو اس کی کھال نکلے گی اس کھال کے اندر بھر کر سونا چاہیے. سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. سونا تو یہودیوں کے پاس کل بھی تھا اور آج بھی. بینکنگ کرتے ہیں. بینکوں کے مالک ہے. بینکوں میں تو سونا ہوتا ہے. سونا کل بھی تھا آج بھی اس کو بھی معلوم ہے. ان سب کے پاس سونا ہے. کیا کہنے؟ وہ آئے کہا کہ موسیٰ گائے تو مل گئی پر وہ کہتا ہے کہ حلال ہونے کے بعد جو کھال ہو اس میں سونا بھر کر چاہیے اس کو. موسیٰ نے کہا دینا پڑے گا. کیا کہنے؟ جو قیمت وہ مانگ رہا ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا. سب نے کہا ٹھیک ہے. ایک قاتل پکڑا جا رہا ہے. کیا کہنے؟ قاتل پکڑا جا رہا ہے بھائی. اس کے لیے یہ اہتمام، اس کے لیے یہ شورا تراویح میں کھڑے کھڑے گائے کا حصہ ہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ حصہ ہے، عبادت ہے، تلاوت ہے، ثواب ہے. اللہ نے ثواب بنا دیا. اور ثواب ہے یہ قصہ. اللہ اپنے لفظوں میں آیتیں بنا کر بھیج رہا ہے اس قصے. کیا کہنے؟ گائے لے لی. اب کہا گائے تو لے لی. اللہ سے پوچھئے قاتل کیسے پکڑا جائے. اللہ نے کہا گائے حلال کرو. یہ گائے جب حلال ہو جائے اس کی قیمت ادا کرو جتنی وہ زبان مانگ رہا ہے. پھر اس گائے کے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لو اور وہ ٹکڑا لے کر اس مقتول کی لاش کے پاس جاؤ جو مر گئے. یہ گوشت کا لوتھڑا اس پہ مارو. ایسے ہی مارو گے وہ زندہ ہو جائے گا. قاتل کا نام بتا دے گا. مردہ جینے والا جو ابھی پڑا کل پوسٹے بنا کے ڈالو گے نا. لکھنا القرآن
الگ الگ ہے، بھائی واہ 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 لفظیات واہ الگ الگ واہ ہو جائیں گے، سب کے لفظ ایک تھوڑی ہے ترجمے۔ جب ایک چیز بہت سے لوگ لکھتے ہیں تو سب کے اپنے لفظ ہوتے ہیں، کیا پریشانی ہے، ہو جاتا ہے۔ سب کچھ تم نے نہیں دیکھا، سارے ترجمے جمع کرو، مودودی صاحب نے کیا لکھا، تھانوی صاحب نے کیا لکھا، شیعوں کے مقبول احمد صاحب نے کیا لکھا، فرمان علی صاحب نے کیا لکھا، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ میرے تو سب ترجمے دیکھے ہوئے ہیں، میں نے تو سب کے لفظ اکٹھا کیے، لب لباب سنا دیا، اب تم پڑھ لو۔ جاؤ، گائے حلال ہوئی، گوشت کا لتڑا لے کر مردے پہ مارا گیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا، اس نے مقتول نے قاتل کا نام بتا دیا، قاتل پکڑا گیا۔ گائے کے گوشت نے ایک مردہ جلا دیا، تم تو گائے کے گوشت کے لوٹرے سے بھی گائے جلا دی۔ اب آئی تفسیر حضرت رسول خدا سے لے کر مولا علی اور امام محمد باقر علیہ السلام تک پوچھا گیا کہ وہ 22 سال کا لڑکا جو تھا، اللہ نے اس کو اتنی دولت ایک گائے کے سلسلے میں کیوں دلوائی؟ تو سب نے تفسیر یہ بتائی کہ وہ 5 وقت کی عبادت کے بعد دن بھر آل محمد پہ درود پڑھتا تھا۔ وہ جوان درود پڑھنے کا عادی تھا آل محمد پر، اس لیے جتنی کتابیں وضاحت کی ہیں اٹھا کر دیکھ لو، جہاں یہ لکھا ہوگا کہ اگر آپ کو دولت کی طلب ہے تو زیادہ سے زیادہ تسبیح اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھو، دولت آئے گی۔ بھجوائی اللہ نے، درود پڑھتا تھا نا، دولت بند ہو گئی۔ آگے پڑھی، کیا پڑھیے، کتابیں دیکھیے۔ اب قرآن کا کون سا اور قصہ پڑھو، مردہ زندہ ہونے والا کوئی ایک واقعہ ہے تو پڑھتا ہی رہو، جب میں ہی پڑھوں کیا کہنے، قرآن موجود ہے اور نہ پڑھے تو حضرت عیسیٰ مردے جلاتے تھے، تعداد بتائیے پوری زندگی میں اپنے نبوت کے دور میں کتنے مردے زندہ کیے حضرت عیسیٰ؟ صرف مردے تھوڑی زندہ کیے، اللہ نے کہا مٹی کے پرندے بناؤ، مٹی گوند کے پرندے بناتے تھے، کہتے تھے تم ہاتھ پھیر دو، کیا کہنے، مٹی کا پرندہ اڑنے لگا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ پرندہ جو بنا وہ ابابیل ہے، جو عیسیٰ نے بنایا، خالق بھی ہے عیسیٰ، اپنے معجزے کے ذریعے نئی چیز بھی بنا لیتا، مردہ بھی جلا دیتے، اور سرکار سے پہلے کے آخری نبی ہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی، اور عیسیٰ کا معجزہ پیغمبر کو ملا۔ اب سرکار دو عالم نے کتنے مردے جلائے، لیکن یہ عجیب بات ہے جب مردہ جلانے کی بات آتی تو کہتے ہیں علی تم آگے آؤ۔ اب میں کتاب کا نام بتاتا ہوں، 5 جلدوں میں کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے، کہاں پہ میں نے حدیث چھوڑی تھی، کون سی حدیث چھوڑی تھی؟ چھوڑی تھی کہ ایک قطرہ نہیں، کیا کہا علی نے؟ تم لوگوں کو کوثر سے ایک قطرہ نہیں ملے گا، اور علی والے سیراب ہوں گے کوثر سے،
اس کتاب کا نام ہے قطرہ، 5 جلدیں اور قطرہ، محمد کی مداح کا ایک قطرہ، سمندر نہیں سنایا، قطرے میں سے بھی ایک حصہ، قطرے میں سے بھی ذرات، عربی میں اس کا نام ہے قطرہ، سمجھ گیا؟ یہ لکھ لو۔ اور اردو میں معجزات آل محمد، اس سے اول کون ہے؟ علامہ سید ہاشم بہرانی، کیا کہنے؟ قال اللہ مقامہ، ترجمہ حجت الاسلام مولانا محمد حسن جعفری، ادارہ منہاج الصالحین لاہور۔ کیا کہنے؟ نشانیاں اتنی بہت سی لگی، لیکن میں سنائے دیتا ہوں۔ سقط الاسلام یعقوب کلینی نے اپنی اسناد یعنی سند سے مستند عیسیٰ شرقان سے روایت کی کہ اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی مظلوم کے ساتھ امیر المومنین کی رشتہ داری تھی۔ ایک مرتبہ ایک جوان آیا اور اس نے آپ سے کہا ماموں جان میرا بھائی مر گیا اور میں اس کے غم میں ہلکان ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا تو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ رسول خدا کی چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ آئے۔ جب آپ اس قبر پر پہنچے تو آپ نے صفحہ نمبر 138 پہنچے تو لینے لگ کچھ کلمات ارشاد فرمایا، پھر آپ نے اس کی قبر پر ٹھوکر مارا۔ وہ شخص قبر سے برآمد ہوا اور غمی کا کہتا ہوا باہر آیا۔ آپ نے فرمایا تو عربی تھا، یہ تو کون سی زبان بول رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں لیکن میں فلاں کی سنت پر مرا اسی لیے میری زبان بدل گئی۔ کسی کی سنت پہ نہ مرنا، قبر میں زبان بدل جائے گی، فرشتے بہت ماریں گے۔ علی نے مردہ جلایا قبر سے نکال کر، کتاب کے نام اصول کافی جلد 456 حدیث نمبر 7 اثبات الہدایہ، جلد 2 صفحہ 205 حدیث 12 بصائر الدرجات، صفحہ 273 حدیث 3 کتاب مناقب ابن شہر عاشور، جلد 2 صفحہ 340 بہار محوالہ مناقب، جلد 27 صفحہ 30 حدیث 4 شاقب المناقب، صفحہ 228 ارشاد القلوب دہلوی، صفحہ 284۔ کتنی کتابیں چاہیے؟ نام سنا ہے ان کتابوں کا؟ شکلیں دیکھی ہیں ان کتابوں کی؟ ارے یہ تو ایک عام آدمی آیا میرا بھائی زندہ کر دو۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے سام، پھر حام، پھر یافس۔ نوح کی نیابت سام کو ملی، سام نبی تھے، نوح کے بڑے بیٹے، کشتی میں تینوں بھائی تھے، سام سے نوح کی نسل چلی۔ ابن شہر عاشور رقم دراز ہے کہ علوی البصری اپنی کتاب میں لکھا کہ یمن سے کچھ افراد رسول اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم صادقہ سلاطین کی اولاد ہیں اور ہمارا تعلق آل نوح سے ہے اور ہمارے نبی کے مسیح سام تھے، اور ان کی تعلیمات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتا ہے اور ہر نبی کا ایک مسیح ہوتا ہے جو اس کا جانشین ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا مسیح کون ہے؟ رسول نے فرمایا علی کی جناب اشارہ کر کے میرا مسیح یہ علی ہے۔ ان لوگوں نے کہا اگر ہمیں سے یہ سوال کریں کہ وہ ہمیں شام بھی نوح کی زیارت کرائیں تو کیا وہ ایسا کر سکیں گے؟ ارے بھائی سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سننی آئے، مجھے تو بولو آپ ہمیں
نوح کے بیٹے شام کی زیارت کرائیں گے؟ نبی اکرم نے فرمایا جی ہاں، وہ اذن خدا بندی سے ایسا کریں گے، سرکار کا یہ میں کروں گا، علی ایسا کریں گے، رسول فرما رہے۔ پھر حضرت علی سے فرمایا علی نے لے کر مسجد کے اندرونی حصے میں جاؤ اور محراب کے پاس، مسجد نبوی محراب کے پاس زمین پر پاؤں کے ٹھوکر مارو، ارے نبی سو رہا ہے، نبی کا بیٹا ہے، اور نبی فرمایا علی جاؤ محراب میں ٹھوکر مارو۔ حضرت علی انہیں لے کر روانہ ہوئے، ان کے ہاتھوں میں صحائف تھے، پیغمبروں کی کتابیں تھی، اور انہیں لے کر مسجد کے اندر محراب پیغمبر کے قریب لے گئے، اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر زمین پر ٹھوکر ماری، زمین پھٹ گئی، اور ایک لہر اور ایک تابوت ظاہر ہوا۔ اس تابوت سے ایک بزرگ نمودار ہوئے جن کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، ان کی داڑھی ان کے سینے تک تھی۔ انہوں نے سر سے مٹی جھاڑی اور علی پر درود پڑھا، پھر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا محمد رسول اللہ سید المرسلین وانک علی وصی محمد سید المسیح علی ولی اللہ انا سام بن لو۔ اتنے ہیں 1 2 3 4 5 7 صفحے 152 تک صرف علی نے جو مردے جلائے ہیں وہ الگ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے نشان لگائے ہیں کہ جہاں امام حسن نے مردے جلائے ہیں، پھر میں نے نشان لگائے ہیں، یہاں پر نشان لگا ہوا ہے کہ جہاں امام حسین نے مردے جلائے، اور زین العابدین علیہ السلام نے مردے جلائے۔ ابو جعفر طبری نے اپنی اسناد سے جہاں بھی روایت کی، انہوں نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ امام حسن کی خدمت میں آئے اور کہا کہ والد علیہ السلام ہمیں معجزات دکھایا کرتے تھے، آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں معجزہ دکھاؤں تو کیا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ نے ان کے لیے اذن خداوندی سے ایک معجزہ کو زندہ کر دکھایا۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے کہا بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امیر المومنین کے وصی اور ان کے معجزات کے وارث ہیں۔ آپ کے والد بھی ہمیں اسی طرح کے معجزات دکھایا کرتے تھے۔ دلائل الامامت اور کیا چاہیے؟ دو کتابیں۔ کیا کہنا؟ لا 3 کتابیں اور دو۔ کیا؟ دیکھیں اوپر لکھا ہے مستند عربی کتاب خصائص عباسیہ کا اردو ترجمہ، خصائص عباس علمدار، مؤلف آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم کلباسی النجفی۔ اس کتاب میں شک ہے، ایران کی چھپی ہے، آیت اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بتاؤ کہ کتنے معجزے حضرت عباس نے جو مردے جلائے ہیں وہ سناؤ، اور کب تک سنو گے؟ یہ مجھے آپ بتا دیں تو میں سناؤں گے۔ کیا بات ہے کیا محمد و آل محمد بلندر سلام۔ اس میں جو معجزات حضرت عباس کے مردے جلانے کے ہیں وہ سب اس میں درج ہے۔ کیا یہ کتاب
یہ پوسٹیں بنانے والے خرید نہیں سکتے، فقیر ہیں۔ 265 روپے کی کتاب ہے منحوس، کیا کہنے اور اس پہ جتنے موجودات موتے جلانے کے وہ ڈال دو، تبھی لگتا کا پیچھا خدا بنا۔ یہ دیکھو، یا فضل العباس پرچم مولا عباس، حجت الاسلام علامہ عباس عزیزی، ترجمہ خانم سائقہ اسماعیل۔ کیا کہنے سمجھ گئے؟ اس کے اندر جتنے مردے جلائے ہیں حضرت عباس میں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور یہ کتاب بھی سستی ہے، اور دیکھو کتنے کی ہے بھائی، 272 روپے کی۔ یہ لے لو، اور جتنے مردوں کو عباس نے جلایا ہے وہ سب ڈال دو۔ اس میں کیا ہو گیا بھائی؟ صرف ضمیر اختر کی خطابت پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہو، کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا، ان کی تقریریں مفت میں مل جاتی ہیں نا، یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، بڑا زندگی صحت دے آپ کو۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اس کی ہیڈنگ ہے قمر بنی ہاشم جیسا سرپرست۔ یہ پورا واقعہ پرانے ایران کے بادشاہ کا ہے، اور اس نے شادی کی تھی۔ ظاہر میں اتنا بڑا قصہ پڑھوں گا تو وقت میرا بہت سخت ہو جائے گا۔ اس سے ایک بیٹا ہوا، وہ بیٹا قتل ہو گیا۔ اس کی ماں نے حضرت عباس کو پکارا، یہ یہاں سے پڑھے دیتا ہوں۔ حالت بیداری میں وہ لڑکی قمر بنی ہاشم سے متوسل ہوئی، یعنی وسیلہ شروع کیا، اسے مکاشفہ ہونے لگا، یعنی ایسا ہوا کہ جیسے رابطہ ہو رہا۔ بس جیسے ہی رابطہ ہوا حضرت عباس سے، صفحہ 242 سارا بیابان نور سے منور ہو گیا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، آسمان سے فرشتے نازل ہونے لگے۔ لڑکی نے آواز دی، کیا معاملہ ہے؟ فاطمہ زہرا اس بیابان میں تشریف آ رہے ہیں۔ اچانک ایک حودت آسمان سے بیابان کی طرف اترا، اس حودت سے پیغمبر اکرم علی، فاطمہ اور حسن اور حسین باہر تشریف لائے۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ عورت تازہ تازہ مسلمان ہوئی اور اس نے دامن حضرت کے ابو الفضل کو پکڑا ہے۔ ارے معجزہ حضرت عباس کا، پنجتن آسمان سے اترے، پکارا اس نے عباس کو، آئے پنجتن۔ اب سمجھو عباس کی عظمت کیا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہم سب اس لیے آئے کہ اس لیے عباس کے دامن کو لڑکی اس کا بیٹا تھا، اس نے حضرت عباس کو پکارا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اس کے دونوں پیر کاٹ کے جنگل میں پھینکا گیا تھا۔ جیسے ہی پنجتن اترے، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عورت تازہ مسلمان ہوئی، تم سے اچھے تھے تازہ مسلمان۔ پنجتن آئے وسیلہ عباس کا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو۔ پیغمبر نے اس دعا کے بعد لڑکی کے ہاتھ اور پاؤں کو اپنی جگہ پر لگایا تو وہ پہلے سے بھی عمدہ حالت میں آ گئے۔ لڑکی نے حضرت فاطمہ کے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کیا، آپ نے قمر بنی ہاشم کے توسط سے میری حاجت پوری کر دی، اب میرے بیٹے کو بھی میری طرف پلٹا دیں، زندہ کر دیں۔ چنانچہ اس کا بیٹا
زندہ اسے عطا کر دیا گیا. پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا اب کیا چاہتی ہو؟ کیا کہنے واہ 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 ارے بیٹا کہا ہے نا عباس کو. تو جب تک کہ یہ معجزے ظاہر نہ ہو، عباس کو فاطمہ زہرا نے بیٹا کہا. چلے کہ میں چاہتی ہوں کہ کربلا میں قبر بنی ہاشم کی قبر کے کنارے ان کی غلامی کرتے کرتے زندگی گزاروں گا. کچھ بھی مان سکتی تھی، دنیا کی دولت مانگتی نہیں. اس نے کہا عباس کی غلامی میں روضے پہ زندگی گزر جائے. میں نے تو اس بچے کا نام بھی عباس رکھا ہے. پھر وہ عورت بچے کو ساتھ لے کر کربلا پہنچا، یہاں تک کہ اس کا بیٹا 16-17 برس کا ہو گیا. ایک رات سلطان نے، بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ابا عبداللہ حسین سے فرما رہے ہیں آ جاؤ ہم سے اپنی امانت لے لو. جنگل میں بیوی بھی ٹکڑے ٹکڑے تھی اور بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا. امانت امام حسین اپنے پاس عازم کربلا ہوا. ایک زیارت کے لیے حضرت عباس کے روضے پر گیا تو جب باہر آنے لگا مؤذن نے خوبصورت آواز میں اللہ اکبر کہا. سلطان حیران ہو گیا اور وہیں ٹھہر گئے. مؤذن نے اذان دی اور گھر کی جانب جانے لگا. ادھر سلطان کو اس کی آواز اتنی پسند آئی کہ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب مؤذن سلطان کے سامنے سے گزرا تو اس نے مؤذن کی دامن میں مشت سونا ڈال دیا. 16 سال جوان کر کے نوکر، کسی سے پیسے نہ لو. کیا کہنے ایسے ہوتے ہیں عباس کے غلام. تمہیں کہ پوسٹ پہ فیس بک سے پیسے لے رہا ہے، وہ پیسے مل جائیں، وہ پوسٹیں چل رہی ہیں، پیسے سب کو مل جائیں. ادھر سلطان کو اس کی آواز اتنی پسند، آنسو ڈالے اور اس کے دامن میں سونا ڈال دیا. سلطان اس بچے سے اتنی محبت کرنے لگا کہ اس کے بغیر قرار نہیں آیا. کہنے لگا اپنی ماں سے کہنا کل ایران کا بادشاہ آپ کا مہمان ہوگا. پرانا بادشاہ ہے ایران کا. جب لڑکے نے ماں کو اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی شاہ سے کہو آپ اکیلے ہمارے گھر آئیے گا. دوسرے دن سلطان ان کے گھر پر وارد ہوا. سلام کیا. عورت نے کہا وعلیکم السلام ایھا الخائن. کیا کہنے شاعران نے سوال کیا خانم مجھ سے کون سی خیانت سرزد ہوئی؟ کہنے لگے اس سے بھی بڑی خیانت کیا ہو سکتی کہ اپنے ناموس کو ایک یہودی کے ہاتھوں میں دے دیا. میں تیری بیوی ہوں اور یہ وہی بچہ ہے جسے یہودی نے قتل کیا، جو خدا نے قمر بنی ہاشم کے وسیلے سے مجھے پلٹا دیا. اس کے بعد پورا واقعہ اول سے آخر تک بیان کرتی رہی. التماس سے دعا انہوں نے لکھا ہے، التماس سے دعا. جب یہ واقعہ سنو تو کہہ رہے میرے لیے دعا کرو. مصنف کہہ رہے ہیں، بھائی آیت اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ معجزہ عباس کا پڑھ لینا تو میرے لیے دعا کرنا. اب یہ کتاب دے دے بحث سے ذرا معجزات حضرت عباس. پہلے تو کسی کو حوالہ ہی نہیں ملنا تھا. جب دل رضا صاحب اور دل سکرین صاحب نے اس کے دونوں ایڈیشن ڈال دیے تو اب یہ شروع ہو گیا. ارے بھائی کتاب مستند بھی ہے جا رہی ہے. نو کتاب تو ہے. ارے بھائی کتاب مانگی تھی، کتاب ہے. وسیع خان یہ تنظیم اعضاء کے صدر تھے اور رضویہ کے امامباڑے کے دکان سے چھپی ہے. اس وقت تو یہ 10 روپے کی تھی. کیا کہنے اب زیادہ زیادہ 150-200 کی ہوگی. لے لو لے لو. کوئی ایک معجزہ تھوڑی ہے نیپال کی. ارے وہ تو زنجیر اور کما لگائی انہوں نے اور مر گئے. اچھا چلو بے ہوش ہو گئے، لیکن اصل میں ہمارے پاس جو اصلی ہے جہاں سے انہوں نے لیا وہ یہی ہے کہ مر جاتے. اب تم کہو گے اصلی بھی ہمیں دکھا دو. سب میں ہی دکھا دو. لے آؤ پورا کتب خانہ اور یہ جادہ معصومین میں کیا کہنے ریک میں خدا کے لیے یا ریک بنوا دو یا دوسری منزل مجھے دے دو. میں پورا کتب خانہ یہاں منتقل کر دوں. 2-3 ملازم رکھ لوں اور ادھر مجلس شروع ہو. 3 لڑکے یہاں سے لائن سے کھڑے ہوں اوپر تک اور میں نے کھلا الماری میں کھلا کتاب رکھی ہے وہ دیجیے گا. ایسا ہو
مجلس کو مجلس رہنے دو. ذرا اس ممبر کی قسم، اس علم کی قسم کھا کر بتاؤ، میرے علاوہ جتنے خطیب گزرے بڑے سے بڑے، کسی سے کتاب مانگی گئی؟ کسی نے ممبر پہ کتاب دکھائی؟ ارے جاؤ، یہی طالب دوری موجود ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں، ان سے پوچھو کبھی آپ نے ممبر پہ کتاب دکھایا؟ کوئی نہیں دکھاتا، کوئی نہیں دکھاتا. یہ میری محبتیں ہیں، یہ میری محبتیں ہیں کہ میں اس طرح کی کتابت بھی کر لیتا ہوں. بھائی یہ ہیں مولانا علی اختر صاحب امروہی. وہ کہتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کے بیٹے حسن اختر صاحب حبیب پبلک اسکول کے پرنسپل تھے. 1952 میں زیارت کے لیے گئے، سید الشہداء کی زیارت کے لیے. وہاں سے آ کے انہوں نے بیان کیا، مولانا اختر صاحب امروہی کیا بیان کیا. امروہے کا ایک معجزہ سنا چکا ہوں، لکن جعفری کا. ابھی اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ لکن جعفری کیسے زندہ ہوگا. ابھی اس پہ بحث کر لو کہ وہ کیسے زندہ ہوگے. جمعیت امین افضل نے ایسے ہی پڑھ دیا ہوگا. بیٹے نے وہاں سے، کہاں سے؟ دبئی سے اپنی آواز میں لکھ کے بھیجا 1923 میں. بالکل صحیح ہے. میرے ابا مرے جاتے وہیں کربلا میں، اماں لے گئی لاش. اس نے تفصیل سے بتایا، میں نے تو چھوٹا سا سنایا، میرا نہیں سمجھ میں آیا تو نظر جعفری کا سن لو نا، آواز تو ہے موجود. اماں لے گئی لاشا. وہ اس میں کہہ رہا بیٹا لاش رکھ دی حضرت عباس کی دری کے پاس. سب آئے، لاش کو کفنایا، آنکھوں پہ کافور رکھا، منہ میں عقیق ڈالا. اماں سو گئی، تھک گئی تھی روتے روتے. ایک بار انہوں نے انگڑائی لی، کفن پھاڑا، آنکھوں سے، بیٹا کہہ رہا آنکھوں سے کافور اٹھا کے پھینکا. اٹھے، اماں کا ہاتھ پکڑا، جگایا، کہا کہاں سو گئی؟ چلو. اماں بھی اٹھی، بیٹا اور اماں دونوں چلے گئے. عباس نے زندہ کر دیا. واقعہ تو ابھی آج صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی 15 سال میں ان کے انتقال کو، 10-15 سال میں جو ہم نے تم نے دیکھا ہے. تو اگر 1923 کا واقعہ ہے تو 4-5 سال پیچھے چلے جائیے. 1918 میں پیدا ہوئے، 18 ہے. زندہ ہوتے تو 100 سال کے ہوتے. سارا امروہہ انہیں جانتا ہے، لیکن جعفری کو کون نہیں جانتا؟ اور پورا محلہ جانتا ہے جہاں وہ رہتے تھے. کون نہیں جانتا لٹن جعفری کو؟ ایک بیٹا تھوڑی ہے، گواہی میں کئی بیٹے ہیں. سب سے پوچھ لو کیسے زندہ ہوگا. اب یہ تو کتاب ہے نا بھائی، یہ بھی ہم روئے کہ 1952 14 شعبان جمعے کا دن. کہتے ہیں میرا پوتا ہوٹل میں کھڑکی پہ کھڑا تھا، کھڑکی سے ہاتھ ڈالا تو بجلی کے تار جو سڑک پہ جاتے ہیں، اس نے ہاتھ بڑھا کے بجلی کا تار پکڑ لیا، اسی میں لٹک گیا. کرنٹ آیا، بچہ مر گیا. ہاتھوں میں چھالے، پیروں میں چھالے. کہنے کہ میں نے کسی طرح تار سے اس کا ہاتھ چھڑایا تو ذرا سا ہلکا سا کرنٹ لگتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے. نہ کہ بچہ اور اتنا کرنٹ. ڈاکٹر نے کہا مر گئے. آلہ لگا کے قلب دیکھ کر کہا مر گئے. وہ کہتے ہیں کہ ماں جا کے خوب روئی روزے پر. زندہ ہو گیا. ڈاکٹر گیا تھوڑی، ڈاکٹر بیٹھا رہا، بچے میں حرکت ہوئی. ڈاکٹر حیران ہوا، چیک کیا کہ زندہ ہے. اب تو آگے بھائی ہم کو یقین نہیں ہے کون بچہ تھا. ارے یہ ہمارا بچہ تھا. ارے یہ بچہ، اس کا نام ہے حسن عباس. یہ مرا اور عباس نے اسے زندہ کر دیا. اور کتنے معجزات اس میں سے پڑھ کے سناؤں کہ عباس موٹوں کو زندہ کر دیتے. ارے اپنی فکر کرو، چھوڑو یہ.
اپنی فکر کرو. اپنی فکر کیا کریں, ہم لوگ تو زندہ ہیں. آئے ہائے زندہ ہے, آئے ہائے زندہ ہے. قرآن کی آیت ہے زندہ ہے چلتی پھرتی مزہ ہے. پیدا ہو اور جینے کا طریقہ ان علی والوں سے ان کی محبت افراد دیکھو کس طرح بیٹھے ہیں فضائل افراد سن رہے ہیں. ولی علی کا بیٹا ولی تھا. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ولی کی تلوار, ولی کا گھوڑا, ولی کا لباس, ولی کا امامہ اسی پہ ٹھیک آتا ہے جو ولی ہو. قیامت کی لڑائی سفید کی تھی, لاشوں پہ لاشیں گرائی تھی. 16 برس کے عباس علی نے بلایا بیٹا ادھر آؤ. اپنا امامہ, اپنا جرا بٹا, اپنا لباس, اپنی نالین, اپنی تلوار, اپنا گھوڑا مرتجل کا پاس جاؤ اور شملہ لٹکایا امامے کا اور لٹکا کر امامے کا سرا اس طرح جاؤ. اب جو میدان میں آئے وہ قد و قامت سیدھا علی ہے. ابن شوشہ سب سے بڑے شام کے پہلوان کو جا کے قتل کر بہت قتل عام مچایا ہے اس جوان میں. ہے علی, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب چہرے پہ نقاب کیوں ڈالی. آنکھیں تو نظر آ رہی, آنکھیں تو علی جیسی ہیں, شہزادی تو علی جیسی ہے, چمک چہرے کی علی جیسی ہے. ابن شوشہ نے کہا میرے 7 بیٹے ہیں, ایک بیٹا جائے گا اسے قتل کر دے گا. سب بہادر. کیا کہنے 7 بیٹے کھڑے تھے ابن شوشہ کے. ایک گیا مر گیا, دوسرا گیا مر گیا, 7 بیٹوں کی لاش پڑی تھی. کیا کہنے سوال میں شوشہ نے کہا آپ دعا غصے میں نکل کے آیا, تلوار چلی, ابن شوشہ میں ٹکڑے ہو کے گیا. لوگوں نے کہا اب تو یقین ہے کہ یہ علی ہے, اس لیے کہ 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. اب سمجھے کہ عرب نے عباس کی داد کپڑے بیٹھے گئی تو پھر ان کی لڑائی. تو آج تک عباس کی داد دلوں پہ بیٹھی ہے. عباس سے بڑی دشمنی ہے, ایسے ہی نہیں عباس کے خلاف باتیں ہوگی. کچھ اور لوگ ہیں جو یہ باتیں ان سے کروا رہے ہیں. وہ ڈرتے ہیں عباس کے نام سے. کیا کہنے عباس کے تو علم میں موجودہ ہو. اسی کتاب میں موجود ہے موجودات عباس میں کہ کھارا در میں علم نمبر کے پیچھے لگا تھا. ایک بار پانی بہنا شروع ہوا, شادی کی مشق سے پورا کراچی پانی لایا, ختم نہیں ہوا. اب میں جملہ کہوں کہ جس کھارا در کے بڑے امام باڑے میں عباس کا موجودہ ہوا, وہاں یہ باتیں ہو رہی کہ عباس زندہ نہیں. تعریف کر دی آپ نے پوری. واہ واہ
قتل کر چکے شوشا کو پار علی اپنا گھوڑا نکال کر باہر آیا. پورے میدان میں شور ہوا. ادھر بھی علی, ادھر بھی علی. پورا میدان کہہ رہا تھا علی 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 علامت نہ ہو ہمارے گھر آباد عباس کے پرچم کا سایہ تم سب کے سروں پہ رہے. عباس دیکھ رہے ہیں صفین کی لڑائی میں عباس کی حیبت. ایک بار علی آگے بڑھے. ہاذا قمر بنی ہاذ, جیسے کبھی رسول نے کہا تھا ہاذا من کنت مولا ہو علی علی مولا. آج علی نے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ ہم بنی ہاشم کا چاند. جب عباس بنی ہاشم کا چاند کہے گا, زمانے کا چاند بن گئے. ام البنین کی آنکھ کا بھی چاند. اللہ نے معجز نما بنا. عباس کے پاس آج بھی معجزے, زری میں معجزہ, زری میں معجزہ, دروازے پہ معجزہ. جس نے نہ دیکھا ہو معجزے وہ کرے ایسی بات. ہم نے دیکھے ہیں زیارتوں میں معجزے دیکھے, روزے کے معجزے دیکھے. کیا یہ معجزہ کم ہے کہ جہاں خلقت آج انڈی ہوئی ہے, جگہ نہیں ہے, دونوں روزوں میں جگہ نہیں ہے چلنے کی, راستوں میں سڑکوں پر حسین اور عباس کے روزے ہیں. دیکھو آن لائن دیکھو, عراق ٹی وی دکھا ہے, دیکھو کیا عالم ہے آج کربلا میں. کہاں ہے عباس؟ ہے کسی کا ایسا روزہ؟ ہاں, اگر کسی کا روزہ ہے بھی, بنا بھی ہے, تو ظاہر نہیں ہے. مقبرے تو ہیں, کوئی قبر پہ نہیں جاتا. کیا کہنے, جتنا مجمع حسین کے روزے ویسے عباس کو. حوالے مانگتے رہو گے, کوئی علم نہیں ملے. خود پڑھو, خود سے پڑھو, دوسروں کے محتاج کی آپ حوالہ دے دیجئے. ایسے بن جاؤ کہ جب ہم پڑھیں تو تم باہر کھڑے ہو کے کہو کھلا کتاب سے پر یہ ہے بات. اپنے آپ کے علم بلند کرو, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان کی طرح یقین کی منزل پہ یقین کے ساتھ بیٹھے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آسمانی ہیں. اس وقت ہم زمین پہ نہیں ہیں, اس وقت ہم فرش پہ نہیں ہیں, ہم عرش پر. عرش لگتا ہے ذکر عباس, عرش پہ ہو رہا. ادھر یاروں کے قافلے چلے اور ادھر حسین نے آواز, عباس میرے زائر آئے. عباس ساتھ خیریت کے میرے زائروں کو میری قبر تک پہنچا دو. کہتے ہیں عباس کی نگرانی کا قافلے چلتے ہیں. آج تک کسی زائر کا جہاز سمندر میں نہیں ڈوبا, آج تک کسی زائر کا جہاز فضا میں نہیں گرا, آج تک کوئی ٹرین ٹکرائی نہیں. زائر ساتھ خیریت کے جاتا ہے, بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو کربلا جاتا ہے اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. جتنی بار کربلا جائے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے. اگر چھوٹی عمر بھی ہو
تو زیارت کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ بڑے فضائل میں زیارت کے دونوں قبروں کے، حسین کی قبر، عباس کی قبر، بڑے معجزے ہیں عباس کے روضے کے، سناؤ تو اشرا ہو جائے۔ بہت سے قسم معجزات ہیں جو 1400 سال میں حضرت عباس کے روضے پہ ہوئے، اور جو روضے پہ نہیں بھی ہوئے ان کی تعداد بھی بہت ہے۔ ارکاٹ انڈیا کا ایک شہر ہے، اس کو نذیر اکبر آبادی نے اپنے کلیات میں نظم کیا، اور بہت سے مورخین نے لکھا کہ ایک ہندو بنیے نے صرف تعزیہ بنانے پر، سبیل پہ جانے پر اپنے بیٹے کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے اور اسے کوٹری میں بند کر دیا۔ اس کو نام یاد تھا، تکلیف میں اس نے پکارا عباس یا عباس، اس کا حجرہ روشنی سے بھر گیا۔ عباس نے اپنے پیروں سے اس کے ہاتھ شانوں سے ملا دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہزاروں بار چھپ چکا ہے۔ معجزات ہیں عباس کے۔ جہاز چلا ہجری 1330، جہاز چلا، انگریزوں کا جہاز تھا، عملہ انگریز، کپتان انگریز، رپورٹر جہاز پر تھا، راحت حسین نام ہے، بھیل پوری ہیں، بہار کے ہیں، اور وہی لکھتے ہیں اس واقعے کو۔ میرے پاس چھپا بھی ہے، اس کتاب میں بھی یہ معجزہ چھپا ہوا موجود ہے، معجزات حضرت عباس۔ میرے ساتھ، میرے پاس جو ہے وہ میری والدہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکھا ہے، اور وہ مجلس میں پڑھتی تھی، ان کی جو مجلس سے میں نے چھاپی اس میں بھی یہ معجزہ موجود ہے۔ بچپن میں جب پہلی مجلس میں نے زندگی کی پڑھی تھی تو یہی معجزہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا تھا 1958 میں، جب پہلی مجلس پڑھی میں نے 10 یا 11 سال کی عمر میں، تو اسی معجزے سے مجھے داد بھی ملی، مقبول بھی ہوا۔ آج آپ کے سامنے ہزاروں تقریریں کر چکا ہوں، سب چھپ چکی، سب پڑھی ہیں، سی ڈی میں، کیسٹوں میں، سب لکھ گیا۔ 32,000 تقریریں لکھی جا چکی ہیں، کیسٹوں میں موجود ہیں، کئی ہزار صفحے چھپ چکے ہیں، کتنے مجموعے تقریروں کے چھپ چکے ہیں۔ وہ 58 کی تقریر، اسی میں گریہ بھی تھا، اسی میں فضائل بھی تھے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس پر حوالے میں نے دے دیے، کتاب سامنے رکھی، ابھی دیکھ لیجیے گا اگر یقین نہ ہو۔ جہاز بمبئی سے چلا، راستے میں تھا کہ طوفان آیا، دیکھتے ہی دیکھتے جہاز ڈوبنے لگا۔ ایک بار عملہ، وہ کشتیاں ربڑ کی جو جہاز میں ہوتی ہیں، اس پر بیٹھ کر سب بھاگ رہے تھے کہ ہم ڈوب نہ جائیں، جہاز ڈوب رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں رپورٹر راحت حسین کہ کپتان سے کہا نہ جاؤ، ایسے میں جہاز چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو ہم لوگ بے سہارا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی جان بچائیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم لوگ کیا کریں، زائرین کیا کریں؟ تو انگریز کپتان نے کہا تمہارے لیے کیا ہے، تم انہی کو پکارو جن کی زیارت کو جا رہے۔ جتنی زائرین میں خواتین تھی، انہوں نے کہا ہم زیر آسمان عرش پر آتے ہیں، یہاں کوئی مرد نہ آئے، اس لیے کہ ہم ماتم کرنے جا رہے ہیں۔ مرد سارے ہٹ گئے، جہاز ڈوب رہا تھا، عورتوں نے اپنے سر بال کھولے، چادر ہٹائی، زیر آسمان ہاتھ اٹھائے اور نوحہ پڑھنا فریادی شروع کیا، عباس مدد کو آؤ، عباس زائرین حسین سے مدد کرو۔ کہتے ہیں یہ نوحہ بھی تمام نہیں ہوا تھا کہ کپتان میں عملے کے واپس آیا، یہ آگے بڑھے، پر تم کو چلے گئے، واپس کیوں آئے؟ تو ہم نے کشتیاں سمندر میں چھوڑ دی تھی، ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا ایک سفید رنگ کا گھوڑا پانی پہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ہماری نظر گئی، اس پہ خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم نے غور سے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، لیکن ایک علم اس کے سینے سے لگا تھا، اس کا سب پرچم، یہ سب پرچم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے علم ہے۔ ابھی آپ تابوت سامنے سے عباس کا آئے گا، ابھی علم آئے گا عباس کا، آپ اتنی دیر ماتم کیجئے گا
کہ زیارت وہاں سے چل کر خیال کیجئے گا مجمع اتنا ہے کہ زیارت دیر میں پہنچیں گی، ماتم جلدی ختم نہ کیجئے گا، نقی صاحب کے ساتھ بھی کیجئے، جلد نظر صاحب سے بھی ماتم کیجئے۔ آج تو عباس کا ماتم ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے ہاتھ کربلا میں کٹ گئے۔ وہ کہتا ہے اس نے آ کر کہا جاؤ میرے آقا کے جا رہے ہیں جہاز اور جاؤ واپس جاؤ۔ وہ کہتا ہے اس لیے ہم لوگ واپس تو اس نے ہمیں ڈانٹا، کہا تو پھر جہاز رکا کیسے؟ کہا ہم نے دیکھا وہ آگے بڑھا، ہاتھ تو نہیں تھے لیکن عجیب انداز سے اس کے پاس ایک نیزہ تھا، وہ نیزہ اشارے کے ساتھ نیچے ہوا، اس نے نیزے کی نوک سے جہاز کو اوپر کرنا شروع کیا، پانی کی لہروں کا جہاز آیا اور طوفان سے دھاروں سے نکل کر ڈولتا ہوا جہاز سنبھلا۔ اس نے کہا جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ظاہر چلتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سایہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی سوار اور ایک پرچم کا سایہ نظر آتا ہے کہ کوئی علم لیے ساتھ چل رہا ہے، وہ عباس ہوتے ہیں۔